دسمبر 2024 میں جرمنز نے ایک اسٹڈی کی جس میں انہوں نے 1200 جنرل فزیشین کے تقریباً 4.5 لاکھ پیشنٹس کا ڈیٹا انالائز کیا، اور اس ڈیٹے سے انہوں نے کوشش کی یہ جاننے کی کہ کڈنی ڈیزیز کے معاملے میں یہ فزیشین کتنے سیریس ہیں اور اپنے مریضوں کی کریاٹینن اور یورین میں پروٹین کس طرح چیک کرتے ہیں۔ اس اسٹڈی کا رزلٹ کیا نکلا اور اس کا ہمارے معاشرے سے کیا کمپیریزن ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اب اس ریسرچ کو میں نے پڑھا تقریباً 2-3 ہفتے پہلے۔ اب اچانک مجھے پچھلے ہفتے یہ اسٹڈی اس لیے یاد آ گئی کہ میرے پاس ایک پیشنٹ آئے اور ان پیشنٹ کا پروٹین یوریا جو کہ میں نے پہلی دفعہ چیک کیا وہ تھا تقریباً 10 گرام، لیکن اس میں ایک الجھن ہے۔ وہ یہ الجھن ہے کہ یہ مریض اپنی ڈائبٹیز کے لیے پراپر ٹریٹمنٹ بھی کر رہا تھا اور ٹائملی نیفرولوجسٹ کے پاس بھی پہنچ گیا تھا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ ان کو کبھی اپنے پروٹین یوریا کا پتہ نہ چلا؟ اب اس مریض کا اس ریسرچ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے اور اس ساری بات کا گردے کے مرض کی پروٹیکشن اور کمیونٹی کے بینیفٹ کا کیا ریلیشن ہے، یہ ہم ڈسکس کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم، ڈاکٹر اویس زکا فرام ایکسپرٹ کانسر کلینک آف لاہور، اپنے گھر والے اسٹوڈیو سے۔ جب جرمنی میں یہ اسٹڈی پبلش ہوئی تو ان 4.5 لاکھ مریضوں میں جب ان کو اسٹڈی کیا گیا تقریباً 1.5 سال کے عرصے تک ان کا ڈیٹا بیسیکلی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں سے تقریباً 70% کو ہائی بلڈ پریشر تھا، 35% کو دل کا مرض تھا اور 32% لوگوں کو ڈائبٹیز تھی۔ اب سائنسدانوں نے، ڈاکٹروں نے یہ انالائز کرنے کی کوشش کی کہ ان مریضوں میں جن میں کہ CKD کا بہت زیادہ خطرہ ہوتا ہے ڈیولپ ہونے کا، اس کے لیے کیا کیا گیا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ صرف 45% مریضوں کی کریاٹینن چیک ہوئی تھی 1.5 سال کے عرصے میں، کوئی 10% لوگوں کا جنرل یورین انالیسس جس میں ہمیں پروٹین نظر آتا ہے جس کو ڈپ سٹک انالیسس کہتے ہیں وہ ہوا تھا، اور 0.4%، یعنی کہ ہر 100 میں سے ایک بندے کا بھی تقریباً جو فل یورین کوانٹیفیکیشن، پروٹین کوانٹیفیکیشن کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس کو آپ البیومن ٹو کریاٹینن ریشو کہہ لیں، وہ ہوا تھا، یعنی کہ ہوا ہی نہیں ہوا تھا۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ میں نے کیوں اس کو پاکستان کے حالات سے کوریلیٹ کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جرمن میں یہ حالات ہیں، اور شاید جرمن والے بھی پاکستان کی طرح ہومیوپیتھی کے پیچھے لگے ہوں، جو کہ میرا نہیں خیال کہ ہے۔ بہرحال وہ ریسرچ بھی کرتے رہتے ہیں، ہومیوپیتھک نہیں کھاتے، وہ صرف ہمیں ہی کھلاتے ہوں گے، یا ہمارے ہومیوپیتھک والے جرمن کا نام یوز کر کے کھلاتے ہوں گے۔ خود وہ یہ اسٹڈی کر رہے ہیں کہ گردے کے مریض کو کیسے ہم جلدی پکڑیں، ہم کیوں نہیں پکڑ پا رہے، اور جو ہم پکڑتے ہیں گردے کے مرض کو جلدی وہ کتنے فیصد ہے، تاکہ ہم وہ اسٹریٹجیز بنائیں کہ گردے کے مرض کی جلدی سے جلدی ڈیٹیکشن کی جائے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے مریض کی طرف۔ یہ مریض ڈائبیٹک ہے، میرے خیال ہے 10 سال سے بھی زیادہ سے، مختلف دوائیاں کھاتے رہے ہیں، ٹائملی ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے رہے ہیں، اور یہ وہ دکھی پارٹ ہے ہیلتھ کیئر کا جہاں پہ آ کے میں مریض کے سامنے لاجواب ہو جاتا ہوں، بے بس ہو جاتا ہوں۔ روتے دھوتے پہلے تو ان کے میڈیکل اسپیشلسٹ نے ان کو نیفرولوجسٹ کے پاس نہیں بھیجا، جس کو ہم ریفرل کہتے ہیں، اور جس کو امپروو کرنے کے لیے ہم اگلی ایپیسوڈ کریں گے۔ خیر، جب انہوں نے بھیج بھی دیا کریاٹینن 2 اور 2.2 کے بعد، تو نیفرولوجسٹ نے کوئی خاص کام نہیں کیا، بس وہ ایسے چلاتے رہے، یہ دوائیاں کھائیں اور بس یہ اللہ کا نام لیں، اور انہوں نے کبھی نہ ان کا پروٹین یوریا چیک کیا، نہ کیلشیم، نہ فاسفورس، نہ پیراتھائرائڈ، نہ بائی کاربونیٹ۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو پہلی دفعہ مریض کو ہم اپنے آفس میں بلانے سے پہلے چیک کرتے ہیں۔ اب جب ان کا پروٹین یوریا چیک ہوا تو وہ نکلا تقریباً 10 گرام، اور آپ سمجھیں کہ گاڑی بہت لیٹ ہو چکی ہے۔ ہاں، ابھی بھی کچھ ہم ان کی بہتری کر سکتے ہیں، امپرومنٹ ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہی پروٹین یوریا چیک کرنے والا سٹیپ کریاٹینن 1.9 2.1 پہ لیا گیا ہوتا تو دنیا مختلف ہوتی اس مریض کے لیے۔ ودن 2 ایئرز جب اس مریض کا کریاٹینن 1.9 تھا، اور اب جب یہ ہمارے پاس آئے ہیں تو 5 سم تھنگ تھا،
یہ کوئی تقریباً 2 سال کا سپین ہے. یہی 2 سال شاید 15-20 سال بھی بن جاتے اگر ٹائم پہ ان کا پروٹین یوریا چیک کر لیا گیا ہوتا، ان کی ڈائبٹیز بلڈ پریشر کو اس پروٹین یوریا کو مد نظر رکھتے ہوئے ریورس کر لی گئی ہوتی، دوائیاں اپروپریٹ ہوتی، لائف سٹائل اچھا ہوتا، تو آج یہ مریض ابھی 10-15 سال اور اپنے گردے کے کام کو لے کے چل سکتا تھا. پر کیونکہ یہ نہیں ہوا تو گردے 2 سال میں ہی ڈائلسس والی سٹیج کے قریب پہنچ گئے ہیں. یہ وہ سچویشن ہے جس کے لیے ساری دنیا، ہر گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے کہ گردے کا مرض جس کی تقریباً 70 سے 80% مقدار کم ہو سکتی ہے، ختم ہو سکتی ہے، کنٹرول ہو سکتی ہے صرف ارلی ڈیٹیکشن کر کے، کریاٹین کا جلدی پتہ چلا کے، پیشاب میں پروٹین کا جلدی پتہ چلا کے، تو کیوں نہ اس پہ ایفرٹ کی جائے. اب اس کی سیویرٹی آپ یہاں سے دیکھیں، اس کو ہم علیحدہ بھی کبھی ڈسکس کریں گے کہ جو مڈل ایسٹ میں جس بندے کے گردے کا مرض کا پتہ چلتا ہے اس کو فوراً کہتے ہیں جی اپنا بیگ پکڑو، پاکستان انڈیا واپس نکلو، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم اس کو نہ سنبھال سکے اور یہ نہیں سنبھلے گا، کیونکہ یہ پاکستانی انڈین مائنڈ سیٹ کا بندہ ہے، اس نے کمپلائنٹ نہیں ہونا ہے اپنی میڈیسن اور ٹریٹمنٹ کے ساتھ، تو ہمارے لینے کے دینے پڑ جانے ہیں. اسی طرح میرے 1-2 چائنا میں پیشنٹ ہیں، پاکستان سے گئے ہوئے چائنا کے پیشنٹ ہیں، ان کو ہر مہینے بلایا جاتا ہے کریاٹینین اور پیشاب میں پروٹین چیک کرنے کے لیے. تو یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ دنیا کتنی سکیئرڈ ہے گردے کے مرض کو ہونے دینے سے. ہم ایکچولی ڈرتے ہیں گردے کا مرض ہونے کے بعد جس دن ہم گر جاتے ہیں. دنیا کہتی ہے کہ ہم نے اس کو پہلے ہی پکڑ لینا ہے، اور جو ہی پکڑ لینا ہے بس اس کو پھر پکڑ لینا ہے، یہاں پہ روک کے رکھنا ہے. ایپیسوڈ کے دوسرے حصے میں انٹر ہوتے ہیں کہ اب ہم نے کرنا کیا ہے، اس ایپیسوڈ کا مقصد کیا ہے، گردے کے مرض کو ہم کیسے پریونٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے سب سے اہم ہے اسکریننگ، یعنی کہ آپ نے سال میں ایک دفعہ کچھ بیسک ٹیسٹ کروانے ہیں جس سے آپ گردے کے مرض کو جلدی پکڑ سکتے ہیں. سب سے اہم ہے سیرم کریاٹینین، وہ زیادہ ہو تو اس کا مطلب ہے آپ کے گردے کو کوئی ڈیمیج ہے، آپ نے فردر ورک اپ کرانا ہے. اور دوسرا ہے پلین یورین انالیسس، جس میں اگر پروٹین نظر آئے یا ریڈ سیل نظر آئیں تو اس کا مطلب ہے کہ گردے کا کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، پھر آپ نے فردر ورک اپ کرانا ہے. وہ کیا ورک اپ ہوتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے، لیکن یہ 2 بیسک ٹیسٹ اگر آپ کے ایب نارمل ہوں تو آپ کو ایک گردے کے ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے. لیکن یہ ہوگا کیسے؟ یہ صرف جاننا ضروری نہیں ہے، ایک تو اس کا کرنا ضروری ہے، دوسرا اس کا میسج پھیلانا بڑا ضروری ہے. اب آپ کسی بھی نیفرولوجسٹ کے کلینک میں پاکستان میں چلے جائیں، اسپیشلی اگر وہ پاکستانی ٹرینڈ ہے، اور اس کے 100 مریض باہر لسٹ میں دیکھ لیں اور ان 100 کے 100 کو آپ پڑھ لیں، میرے خیال سے 1 یا 2 کا بھی کبھی پروٹین پیشاب میں نہیں چیک ہوا ہوگا. تو ہم نے اس میسج کو پھیلانا ہے، کیونکہ ہمارے پاکستانی ڈاکٹر یا نیفرولوجسٹ اس بات کے لیے ٹرینڈ نہیں ہیں کہ ہم نے گردے کے مرض کو بچانا کیسے ہے، اس کو بہتر کیسے کرنا ہے. ان کو پروفیسروں نے پڑھایا ہوا ہے کہ گردے کے مرض کا ڈاکٹر صرف ڈائلسس کرتا ہے، ان کو گردے کے مرض کی ڈیٹیکشن اور پریونشن کا کوئی بہت زیادہ آئیڈیا نہیں ہے. لیکن ہم مل کے ان کو بھی سکھا سکتے ہیں، خود بھی سیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہو گیا اسکریننگ کے بعد آپ کا اپنا ایجوکیشن کا پارٹ. پھر میرے اکیلے کا فرض نہیں ہے اس ساری انفارمیشن کو پھیلانا. آپ اگر گردے کے مریض ہیں یا آپ کا کوئی قریبی گردے کا مریض ہے جس کے گردے کے مرض کو آپ نے سمجھ لیا ہے اور اب آپ پرو ہو گئے ہیں کہ یار یہ کریاٹینین ہوتی ہے، یہ پیشاب میں پروٹین ہوتا ہے اور ہم نے اس کو کوانٹیفائی کرنا ہوتا ہے پروٹین ٹو کریاٹین ریشو کے ساتھ، البیومن ٹو کریاٹین ریشو کے ساتھ، تو آپ نے دوسرے مریضوں کے ساتھ والوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اگر آپ گھر کے سربراہ ہیں اپنے گھر میں سب کو ایجوکیٹ کرنا ہے. اگر آپ کے یار دوست ہیں آپ نے وہاں ڈسکشن کرنی ہے. اگر آپ کہیں باس ہیں، آپ کے امپلائیز ہیں، تو آپ نے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے اور اس میسج کو پھیلانا ہے. اس کے بغیر نہیں تو ہمارے مریض بلا وجہ وہ گردے کے مرض سے ڈیمیج ہوتے جائیں گے جو کہ روکا جا سکتا تھا، جو کہ ٹوٹلی ختم کیا جا سکتا تھا. تو اس پارٹ میں آپ نے اپنا رول ضرور پلے کرنا ہے. میں ایپیسوڈ کو ختم کروں گا اس ریسرچ کو اور ہمارے مریض کو کنیکٹ کر کے کہ جرمن ریسرچ کا بیسیکلی مقصد تھا ہم پتہ چلائیں کہ جنرل فزیشین کے آفس میں گردے کے مرض کی ڈیٹیکشن کے لیے کتنا کام ہو رہا ہے، اور وہ تقریباً نکلا 0/0.
اسی طرح پاکستان میں بھی میڈیکل اسپیشلسٹ کے آفس میں، جنرل فزیشین کے آفس میں اور ایون نیفرولوجسٹ کے آفس میں بھی گردے کے مرض کو ارلی ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے کوئی خاص کام نہیں ہو رہا، اور اگر ڈیٹیکٹ ہو بھی جائے تو وہ چیز جس نے گردے کے مرض کو روکنا ہے وہ ہے آپ کے پیشاب میں پروٹین، اس کی طرف کوئی فوکس نہیں کرتا۔ مریض بھی کریاٹینن کے پیچھے لگا رہتا ہے، پروفیسر بھی کریاٹینن کے پیچھے لگا رہتا ہے، اور کریاٹینن کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہم پروٹین یوریا کو بھول جاتے ہیں، گردے کو اڑا دیتے ہیں۔ ہم نے اس کلچر کو چینج کرنا ہے، اپنی ایجوکیشن میں اضافہ کرنا ہے۔ گردے کے مرض کی پریونشن، پروٹیکشن، سیفٹی صرف اسی میں ہے کہ ہم ٹیسٹ کر کے جلدی سے جلدی گردے کے مرض کا پتہ چلائیں، کریاٹینن کا پتہ چلائیں، پیشاب میں پروٹین کا پتہ چلائیں، اور ان دونوں کی بہتری کے لیے لائف سٹائل مینجمنٹ اور اچھی میڈیکیشن کے ساتھ لے کے چلیں۔ آپ نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا ہے، کیا آپ کے گھر میں آپ کے قریب یا آپ خود گردے کے مریض ہیں، آپ کو پروٹین یوریا کا پتہ ہے، آپ کو کریاٹینن کا پتہ ہے، یورین پروٹین ٹو کریاٹین ریشو، یورین البومن ٹو کریاٹین ریشو، 24 آور یورین پروٹین، ان میں کیا فرق ہے، ان میں کیا سملیرٹی ہے۔ اپنے کامنٹس، اپنی اوپینین ضرور شیئر کریں۔ ملاقات ہوگی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔